بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ 23 مارچ کا دن میرے اور آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے وہ دن کہ جو ہم عقیدت سے، احترام سے، جوش سے، جذبے سے مناتے ہیں، اور ہمیشہ ایک ہی انداز میں، ایک ہی بھرپور جذبے کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ یہ وطن ہماری شناخت ہے۔ مگر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے، ظاہر ہے کہ اس دن کو عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد اور زیادہ جوش اور زیادہ جذبے کے ساتھ منایا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ 23 مارچ ہے، جیل میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت کچھ اس حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن آج کے دن 23 مارچ ہی کے دن اور آج کے دن سے جڑی بہت بڑی بڑی خبریں، جن میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ تمام ان خبروں کا مرکز ہیں۔ یہ عجیب و غریب سی کچھ چیزیں ہیں جو آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جو ہم زرداری صاحب کا طریقہ، شہباز شریف کا طریقہ، جو ہم میاں نواز شریف کا طرز سیاست آج کے دن دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس پر اس ویڈیو میں کچھ چیزیں ہیں جن پر ضرور بات کرنی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ سب سے پہلے تو جو آج کی پریڈ تھی، اس پریڈ کے موقع پر کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف جو اعلیٰ ترین افسران ہیں افواج پاکستان کے، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ مصافحہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرلز وغیرہ موجود ہیں اور اہم ترین افسران، ان سے شہباز شریف صاحب کا مصافحہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ایک آفیسر سے شہباز شریف صاحب مصافحہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے یہ مصافحہ، کہ یہ مصافحہ جو ہے یہ ہے آصف غفور کے ساتھ، سابق ڈی جی ISPR آصف غفور کے ساتھ۔ آصف غفور صاحب جو ہے وہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں، کیونکہ آصف غفور صاحب جب ڈی جی ISPR تھے تو اس موقع پر وہ ڈان لیکس کے معاملات ہوئے، وہ ریجیکٹڈ کا ٹویٹ ہوا، پھر اس کے بعد ٹویٹ کا واپس لینا ہوا، شریف خاندان، مریم نواز شریف، یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور آصف غفور صاحب جو تھے وہ ایک مرکزی حیثیت پر موجود تھے سوشل میڈیا پر۔ آصف غفور صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے عمران خان صاحب پاپولر تھے اور ان کے لیڈران پاپولر تھے اس کے بعد، عمران خان صاحب کے بعد، اسی طرح سے کچھ موسٹ پاپولر لیڈران کی طرح آصف غفور صاحب پاپولر تھے۔ تو یہ آصف غفور صاحب، اور اب بھی بہت پاپولر ہیں، تو یہ آصف غفور صاحب کا سٹیٹس اور اسٹیچر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی وہ تقریر، وہ پریس کانفرنس، جس میں آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، ہم سرپرائز دیں گے ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ۔ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو انتہائی وائرل ہوئی، اور آصف غفور صاحب کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ افسران، افواج پاکستان کے اعلیٰ ترین افسران میں سے ایک رکھا جاتا، مسلم لیگ نون نے ان کو بنا دیا سیدھا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن، ایسے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، اور مسلسل ان کے خلاف پروپیگنڈا، جس سے پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ بھی اب موجودہ افسران کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا تھا، مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ کر رہے تھے آصف غفور صاحب کے ساتھ۔ تو آج جب مصافحے کی ویڈیو آئی تو ایک آفیسر سے شہباز شریف صاحب کا مصافحہ اس پہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں یہ آصف غفور شہباز شریف کو سیلیوٹ کر رہا ہے، یہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اس سے مل رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اللہ دن پھیر دیتا ہے۔ دیکھیے وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر ان لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ آج دیکھیے شہباز شریف بطور وزیر اعظم ان سے مل رہا ہے، اور آج ان لوگوں کی حالت دیکھیے، شہباز شریف کو سیلیوٹ مارنے پر مجبور ہیں۔ میں حیران ہوں، مطلب عجیب و غریب کام کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دوست سوشل میڈیا پر۔ یہ ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے، ان کو کہتے ہیں اصل میں لونڈے لپاڑے۔ نہ خبر کا پتہ ہے، نہ حقیقت کا پتہ ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اور ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کو یہ ممکن ہے کہ کسی معاملے کی خبر نہ ہو، لیکن اگر نہیں معلوم
تو معلوم کر لو، اور اگر معلوم نہ ہو پائے تو چپ کر جاؤ. نہیں، جو منہ میں آئے گا بکواس کرنی ہے وہ کرتے چلے جانا ہے. آصف غفور صاحب سے مصافی کی جو چیز بنائی گئی تھی وہ آصف غفور نہیں ہے، وہ ہیں کمانڈر 10 کور راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز. یہ انہوں نے آصف غفور صاحب بنا دیا اور بنا کے بتایا کہ جی یہ تو جو ہے پاک فوج کا آفیسر، یہ تو پی ٹی آئی والا، وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گالی جیسا، وہ بھی ان کے نام کے ساتھ جوڑ دینے والے لوگ. ہمارے ہاں کوئی پاکستان تحریک انصاف جیسا اکاؤنٹ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں بہت سے جو ہے وہ ان لوگوں نے بنا لی اور ہمارے سر پہ ڈال دی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف جیسا اکاؤنٹ بھی کوئی بات کرے نا تو اس اکاؤنٹ کو دیکھیے، یہ فوج کے افسران کے خلاف، یہ شہداء کے خلاف، یہ فوج کے خلاف ہیں. اور آصف غفور صاحب کو یہ لوگ مل کے وہ گالی جو یوتھ کو دیتے ہیں نا، یوتھ کو جو گالی دیتے ہیں وہ گالی بھی آصف غفور کو دیں گے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جنرل فیض حمید کو یہ تمام نون لیگی، جب تک جنرل فیض حمید موجود تھے عہدے پر تب بھی یہ تمام نون لیگی ان کو جو جو گالیاں دیتے تھے ہم دیکھتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو حیران کن ہے یہ انہوں نے بنا دیا. مطلب پتہ نہ ہو بندہ چپ کر جائے. ضروری ہے کہ آپ وہ والا شاہد آفریدی بن کے سامنے آئیں جس کو ٹیلی ویژن پروگرام پہ، میں ٹویٹ ڈالوں گا ڈسکرپشن میں، ٹیلی ویژن پروگرام پہ LBW کا نہیں پتا اور اس کے بعد باتیں کرنی ہے NRO کی. کرکٹر وہ 2 ڈیکیڈز اس نے لگا دیے کرکٹ پہ، 2 ڈیکیڈز پلس، اور اس بندے کو پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اور اس بندے کو نہیں پتا، اس بندے کو LBW کا نہیں پتا، وہ باتیں کرے گا NRO پہ. شاہد آفریدی سے سپر اسٹار، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا کپ آف ٹی نہیں ہے وہ آپ کا کپ آف ٹی نہیں ہے. آسان سی بات ہے، لیکن نہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کچھ لوگوں کی یہ بات. اس کے بعد اسی پریڈ میں ایک اور منظر ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر دفاع جب وہ آئے تو ریلیونٹ ہے نا، سعودی وزیر دفاع آئے ہیں تو پاکستان کی جو دفاعی ذمہ داریاں ان کو انجام دینے والے آرمی چیف صاحب وہ ان کو لے کر آئے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ ان کو لے کر آئے ہیں، وہ وینیو پر آئے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ ان کو لے کر آئے ہیں. اور ان کے آنے پر باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ سعودی وزیر دفاع آ رہے ہیں، سعودی وزیر دفاع اس تعلیمی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. اور وہ خود بھی ایک فائٹر پائلٹ ہیں، وہ کون سا جہاز اڑا کر کن کن مہمات میں خود شریک ہو چکے ہیں یہ بتایا جاتا ہے اناؤنسمنٹ میں. وہاں پہ تمام شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ISIS کے خلاف جو مہم تھی اس مہم میں خود حصہ لیا، ایکٹیو پارٹیسپیشن تھی ان کی، انہوں نے جہاز اڑا کر خود حصہ لیا. یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. شرکا ان کا مہمان ہے، بھرپور استقبال کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے شہباز شریف ہے وزیر اعظم، آصف علی زرداری ہیں سربراہ حکومت، صدر، تو ایک سربراہ حکومت، معاف کیجیے گا، ایک سربراہ مملکت. وہاں پر کیا ہوتا ہے جب یہ آتے ہیں تو دونوں سلامی کے چبوترے سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے اترنے کے بعد دونوں آ کر سعودی وزیر دفاع صاحب کا وہاں پر استقبال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پر دنیا بھر میں پھر ہیڈ لائنز بنتی ہیں کہ یار آپ کے پاس آپ کا کاؤنٹر پارٹ نہیں آیا تھا، آپ کے پاس وزیر دفاع آیا تھا، آپ کا وزیر دفاع اس کو باہر سے ریسیو کر کے اندر لے آیا، آپ اسٹیج پر ان کو ویلکم کر سکتے تھے. یہی مسافہ، یہی معانقہ، یہی گلے ملنا، بغل گیر ہونا اسٹیج پر بھی کیا جا سکتا تھا. اور جب آپ نیچے اتر کے کرتے ہیں تو پھر آپ کا دنیا بھر میں وہ والا مذاق اڑتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، پھر باہر سے جا کے ریسیو کر لیتے، پھر آپ کا دنیا بھر میں والا مذاق اڑتا ہے. یہ جو سعودی ہے نا، یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ کنگلے لوگ ہیں، یہ ملک کنگلا ہے. یہ لوگ اس طرح سے ملتے ہیں، جو مینرزم ہے، جو حفظ مراتب ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں، یہ لوگ تو بچھے جاتے ہیں. یہ پھر ہمارے یہاں ہیڈ لائنز بنتی ہیں. وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کے لیے آرمی چیف صاحب آئے، شہباز شریف صاحب نے باہر آ کر ان کا استقبال کیا، ان کو سیلیوٹ کیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے رؤف کلاسرا صاحب ہوں، مظہر عباس صاحب ہوں، دیگر صحافیوں، تمام لوگوں نے کہا کہ مطلب میسج جو ہے، بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بطور چیف ایگزیکٹو باس ہیں، تو میسج جو جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اپنا مذاق اڑوایا تھا. تو ہم اندرون ملک بھی مذاق اڑوا لیتے ہیں، دنیا بھر میں مذاق اڑوا لیتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ کرتے اپنی بے چینی کے ساتھ. ہماری سیاست میں ان لوگوں کو باقیتاً سعودی عرب ہوا، امریکہ، پھر اس سے آگے چین، یہ جب طاقتور ملک آتا ہے تو ہمارے ہاں جو تمام لوگ ہیں آپ کو ان کی بے چینی نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں. یہ آپ کو ان چیزوں سے ریڈ کرنے کو ملتا ہے اور مذاق بنتا ہے. مذاق نہیں بننا چاہیے. مطلب
آپ جیسے بھی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ پاکستان میں وزیر اعظم کے عہدے کا جو وہ ہے نا، اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کو ہی کم از کم برقرار رکھیں. نہیں ختم ہوتی، مہمان سے ملنے سے نہیں ختم ہوتی، لیکن وہ مہمان 2 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ جاتا اس اسٹیج پر، اور آپ اس اسٹیج پر بھی معانقہ مسافہ سب کر لیتے، ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد آخر میں دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے اپنی حدیبیہ پیپر ملز اور اپنی بزنس اینٹیٹیز پر. کب گئے ہیں؟ 23 مارچ کو. 23 مارچ کی پریڈ پر میاں نواز شریف نظر نہیں آ رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب وہاں اپنے بزنسز پر گئے. تو پھر ہیڈ لائنز بنتی ہیں، یہ خاموشی سے دورہ کیا گیا تھا بڑے ٹھیک ٹھاک پروٹوکول کے ساتھ، سیکورٹی کی گاڑیوں کے ساتھ، لیکن فوٹیجز وغیرہ آ گئیں کہ میاں نواز شریف اس کا دورہ کر رہے. میاں نواز شریف کی سیاست کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان آنے سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ یہ صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ان کے لیے اندر نہ ہے، اور پھر ہو گئی نا. میاں نواز شریف صاحب کے تمام قریب ترین لوگ وہ کہنے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. جاوید لطیف کو دیکھ لیجیے آپ، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بڑے بڑے، ان کو دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ لندن میں گھر کے اندر وقت بتانے والے، چائے کا کپ تھامنے والے صحافی، باہر میک ڈونلڈز کی ٹرے آتی ہے، ان کو دیکھ لیجئے، تمام آپ کو کیا بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میاں نواز شریف کے ساتھ دھوکا ہو گیا. پھر یہ دھوکا آگے بڑھا کے بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے ساتھ بھی ہو گیا. اور اب بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کچھ مشورہ دیا گیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر انگلش میں ہیڈ لائن لگی نا کہ پر کاٹ دیے، اورنگزیب صاحب کے، وزیر خزانہ صاحب کے پر کاٹ دیے. تو ہوا کیا؟ اورنگزیب صاحب وہ مختلف اہم ترین فیصلے کرنے والی جو کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی میں اسحاق ڈار صاحب کے نیچے کام کریں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ جو اورنگزیب صاحب کو لائے ہیں وہ کیسے چلنے دیں گے؟ محسن نقوی صاحب سے ان کے جھگڑے کی خبر آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب کو، ان کے علاوہ 1-2 اور آفیسرز ہیں، ان کو وزارت داخلہ میں اپنی کور ٹیم میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اور آئی جی اسلام آباد بھی. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان عہدوں پر جو آفیسرز ہیں وہ ان کی مرضی کے ہوں. تو شہباز شریف صاحب، جب محسن نقوی آپ کی مرضی کے نہیں ہیں تو پھر محسن نقوی کی ٹیم آپ کی مرضی کی کیسے ہوگی؟ محسن نقوی صاحب نے، یاسر بشیر چودھری صاحب نے خبر دی کہ محسن نقوی صاحب نے بتا دیا کہ میں کام کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور مجھے اپنی ٹیم چاہیے کام کرنے کے لیے. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو کسی کے بھی وہ رکن تو نہیں ہے، نہ نون کے نہ پی پی کے، آزاد ہیں اور سب کے ووٹ ملیں گے ان کو. تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہیں ان سے پھڈا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو چیزیں بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہیں، اس حکومت کی بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ابھی دیکھیے آگے کیا بنتا ہے. آخر میں روس میں جو واقعہ ہوا، 115 افراد کم از کم ان کی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے. ماسکو میں ایک کانسرٹ ہال کے اندر دہشت گردوں نے گھس کر فائرنگ کی، 115 افراد ہلاک، 140 افراد زخمی ہو گئے، 11 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. 4 افراد ان 11 گرفتار ہونے والوں میں براہ راست حملے میں ملوث ہیں. فوج کی وردی میں ملبوس تھے یہ افراد، آئے، انہوں نے فائرنگ کی اور جان لے لی. یہاں پر کانسرٹ شروع ہونے سے پہلے، کانسرٹ ہال تھا، 6200 افراد موجود تھے، آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ ان پر فائرنگ کی گئی اور بڑی تعداد میں افراد لقمہ اجل بنے. مزید اپڈیٹس اس کے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ انٹرنیشنل کانسپریسی بھی دیکھی جا رہی ہے. I'll keep you posted. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.